بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پلیز میری یہ ویڈیو لازمی دیکھنا، اینڈ تک دیکھنا، سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہیں، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو یقیناً آپ میری کوئی ویڈیو بھی مس نہیں کرو گے۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا اس ویڈیو کے اوپر، خاص کر جو طریقے لبیک والے ہیں وہ تو فخر محسوس کریں گے۔ ناظرین، آج سے 1 سال پہلے تقریباً جس دن رجیم چینج ہوا تھا، اس سے چند دن بعد میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی، یعنی کہ 4 اپریل کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو میں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے وہ سنو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بہت رمضان شریف کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاکستان میں موجودہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کی حقیقت جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگ حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا خوبصورتی سے امریکہ کا چورن بیچا اور وہ بک گیا، اور عوام کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ عوام وہی سمجھ رہی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کی جو سازش تھی اس کو ناکام کر دیا۔ اور ظالموں، عمران خان نے امریکہ کی سازش کو ناکام نہیں کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی سازش تھی نا، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اور وہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں تھی، وہ سازش تھی پاک آرمی کے خلاف، عمران خان کی پاپولیرٹی کو بڑھانا اور پاک آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کو کرنا۔ یہ امریکہ کی سازش تھی جو پوری اچھی طرح کامیاب ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ میں نے جو آپ لوگوں نے ویڈیو سنی ہے، تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ پاک فوج کے خلاف سازش ہے۔ عمران خان کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو اٹھانے کے لیے، عمران خان کو مزید پاپولر کرنے کے لیے یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اصل میں پاکستانی آرمی کو بدنام کرنا اور اس کے خلاف پاکستانی پبلک کو کھڑا کرنا، یہ سازش ہے۔ یہ میری کب کی ویڈیو ہے؟ رجیم چینج سے چند دن بعد کی۔ اور اگر کوئی آدمی میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہے کہ رجیم چینج سے پہلے عمران خان زیرو ہو چکا تھا، تو اس کے لیے یہ ویڈیو عمران ریاض کی ایک ویڈیو ہے، یہ دیکھو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں 15 مئی تک کی تاریخ دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اب 15 مئی کو اگر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس وقت جو سچویشن ہے پنجاب کے اندر، میں نے اپنا ذاتی ہم نے سروے کروایا ہے، مختلف اضلاع سے، مختلف تحصیلوں سے لوگوں سے رابطہ کر کے ہم نے پوچھا ہے، اگر اس وقت انتخابات ہوتے ہیں پنجاب میں بلدیاتی، تو اس کے اندر پی ٹی آئی کے جیتنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ وہ اس الیکشن میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں بطور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ یہاں بہت سارا ووٹ تحریک لبیک کے لوگ لے جائیں گے۔ اب ناظرین، سمجھ آ گئی؟ تھوڑا غور کرنا کہ عمران ریاض خود بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والا بلدیاتی الیکشن یعنی 15 مارچ، یعنی ڈیٹ میں نے یہ رجیم چینج سے کچھ دن پہلے کا انکشاف کیا تھا۔ عمران ریاض نے، جو خاص عمران خان کا سپورٹر ہے، کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور بہت بڑا ووٹ لے کے جائے گی تحریک لبیک۔ اس نے پھر بھی یعنی کہ پی ایم ایل نون کو پہلا نمبر دیا تھا، لیکن بہت بڑا ووٹ لے کے جائے گی تحریک لبیک، اور عمران خان کا کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران ریاض کہہ رہا ہے۔ اب ناظرین سنو، جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم نہ عمران خان نے امریکہ سے یو ٹرن لیا تھا، اب تو امریکہ سے اس نے مکمل یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ سازش کے پیچھے نہیں تھا، یہ تو کچھ اور گیم تھا۔ اس ٹائم عمران خان نے ابھی تک امریکہ کے بیانیے سے یو ٹرن نہیں لیا تھا، چند دن گزرے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ پاک فوج کے خلاف سازش ہے، عمران خان کے حق میں ہے۔ اس ٹائم عمران خان نے صرف باجوہ کا نام لیا تھا کہ باجوہ نے سازش کیا ہے، اس ٹائم پوری پی ٹی آئی پاک فوج کے خلاف نہیں تھی۔ آج پی ٹی آئی کا بچہ پاک فوج کو گالی نکال رہا ہے۔ اس ٹائم عمران خان کے اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے، جتنے دھرنے ہوئے، آج میں آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہر یوتھیوں کو چیلنج ہے کہ
کہ پچھلے 1 سال کی عمران خان کی کوئی ایک ویڈیو کلپ، کسی جوتھیے کا ایک ویڈیو کلپ نکال کے دکھا دو کہ کہیں ان لوگوں نے کہا ہو کہ امریکہ مرد آباد، تو آپ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن اس ٹائم ابھی 4 دن ہوئے تھے، کوئی جلسے ابھی دھرنے شروع نہیں ہوئے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش پاک فوج کے خلاف ہے۔ کل امریکی وفد جا کے عمران خان کو ملا ہے، زمان پارک میں ملا ہے، اور عمران خان نے یقین دہانی کرائی ہے میں وزیر اعظم بنوں گا تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا۔ کل سما ٹی وی کے اوپر گورو آریہ، جو انڈیا کا میجر گورو آریہ ہے، اس نے 4-5 مہینے پہلے بھی کہا تھا، لیکن کل بھی پاکستانی چینل پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا پاکستان میں وہ کام عمران خان کر رہا ہے۔ جو ہم اربوں ڈالر لگا کے پاکستان کی آرمی کو خراب نہیں کر سکتے تھے، بدنام نہیں کر سکتے تھے، وہ عمران خان ہمارا کام فری میں کر رہا ہے۔ اس میجر گورو آریہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا اگر واحد کوئی مضبوط ادارہ ہے تو وہ پاک آرمی ہے، اور اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے عمران خان، بلکہ وہ کر چکا ہے۔ آج ناظرین وہ میری ویڈیو کے اوپر غور کرو، جو الفاظ میں نے بولے تھے 4 دن پہلے، اور آج کا سینیریو اپنے سامنے رکھو۔ عمران خان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، بچہ پاک آرمی کو گالی نکال رہا ہے، آدھے صحافی، آدھا میڈیا چینل پاک آرمی کو گالی نکال رہا ہے، اور بار بار عمران خان امریکی وفد سے مل رہا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے 4 مہینے پہلے انکشاف کیا تھا کہ یہ امریکہ ایمبیسی میں جا کے کئی بار وضاحت دے چکے ہیں۔ فواد چودھری کا بیان ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ میں 5 بار امریکی وفد سے ملاقات کر چکا ہوں۔ بنی گالہ میں بھی امریکی وفد عمران خان سے ملاقات کر چکا ہے، اور اس ٹائم عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھو، عدالتی فیصلے دیکھو، اور پاک فوج کے خلاف پاکستانی عوام کا غصہ دیکھو۔ اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو کوئی شک نہیں اس میں کہ عمران خان جیت جائے گا، اور کس سے جیت جائے گا؟ پاکستان فوج کو گالی نکال کے، پاکستان فوج کو بدنام کر کے، اور اس جیت کے پھر اسی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اپنے پونے 4 سال میں امریکہ کا وہ وفاداری عمران خان نے نبھائی ہے، چاہے وہ 370 کشمیر کا مسئلہ ہو، امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، چاہے وہ ایک پیلٹ کو چھوڑنا ہو، عمران خان نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، چاہے وہ سی پیک بند کرنا ہو، عمران خان نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، چاہے مذہبی معاملات ہوں، چاہے گستاخوں کو رہا کرنا ہو، عاصم ملنا کو رہا کرنا ہو، فرانسیسی سفیر کو سپورٹ کرنا ہو، ہر جگہ پہ عمران خان نے امریکہ کی غلامی دکھائی ہے، صحیح وفاداری کیا ہے عمرانی۔ تو آج عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو اس کا یہ مقصد ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک کو اس کے حوالے کر دینا IMF کے۔ تو ناظرین، آج اگر عمران خان خدا نخواستہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو آج ہم امریکہ سے آزاد نہیں ہو جائیں گے، بالکل امریکہ کے غلام ہو جائیں گے۔ یہ امریکہ کی سازش تھی جو آج 100% اس کی پوری نظر آ رہی ہے، اور الحمدللہ میں نے 4 دن بعد آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، میرا ایک لفظ سچا ثابت ہوا، ایک لفظ سچا ثابت ہوا کہ اس ٹائم تو یہ پورے 10 مہینے میں نہ عمران خان کا یو ٹرن آیا تھا، نہ عمران خان کے بیانیے چینج ہوئے تھے، نہ عمران خان نے کبھی یہ کہا کہ باجوہ ہے، کبھی امریکہ میرے خلاف ہے، کبھی محسن میرے خلاف ہے، کبھی فلاں میرے خلاف ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین، سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ میری یہ یاد رکھنا، اگر عمران خان آ گیا، ظاہر ہے جو امتحان ہمارے اوپر آئیں گے تو وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میری یہ ویڈیو، جیسا کہ میں نے 1 سال پہلے کی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی ہے، میری یہ ویڈیو سیو کر کے رکھنا، ڈیٹ نوٹ کرنا۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان آئے گا تو بچہ ذلیل نہ ہوگا تو میرا نام بھی تبدیل کر دینا۔ پاکستان زندگی ایسی تباہی کی طرح جائے گا کہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ برکم ناظرین، یہ میں آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔